حریم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس کی ماں نے اس سے وہ سوال پوچھا جس کا جواب دینے کے قابل وہ نہیں تھی۔ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور وہ دور جا گری۔ حریم فاطمہ سچ سچ بتاؤ کس کا بچہ ہے یہ؟ رقیہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا جبکہ حریم فاطمہ روئے جا رہی تھی۔ شاہ حویلی پر ایک پہاڑی تو ٹوٹ پڑا تھا۔ رقیہ بیگم نے اس کے منہ پر ایک اور زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اب کی بار وہ زمین بوس ہوئی۔ امی میری بات تو سنیں۔ حریم فاطمہ نے ماں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے درخواست کی۔ چپ، خبردار مجھے اپنی ماں مت کہنا، مر گئی ہو تم میرے لیے، انہوں نے رندے لہجے میں کہتے ایک طرف بستر پر ڈھہتے ہوئے کہا۔ امی پلیز ایک بار آپی کی بات تو سن لیں۔ پاس کھڑی نرمین نے بہن کی سائڈ لی تو رقیہ بیگم کو مزید غصہ آیا۔ یا اللہ میں مر کیوں نہیں گئی یہ سب دیکھنے سے پہلے، اللہ مجھے اٹھا لیتا۔ رقیہ بیگم کی آنکھیں برس رہی تھی اور وہ خود کو بددعائیں دے رہی تھی۔ ان کا رو رو کر برا حال تھا جبکہ دوسری طرف حریم کی کنڈیشن بھی اس وقت بہت کریٹیکل ہو رہی تھی۔ امی ایسا نہیں ہے کچھ بھی جیسا آپ سوچ رہی ہیں، نرمین نے ماں کو ٹھنڈا کرنا چاہا لیکن وہ بھڑک گئی۔ چپ کر جاؤ، تم بھی ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ، تم بھی اس کے گناہ میں شامل ہو، ایک جیسی ہو تم دونوں بہنیں، دل کرتا ہے تم دونوں کو جان سے مار دوں۔ وہ نرمین کو بھی خود سے پرے جھٹک گئی۔ یا اللہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں میں، میرے اللہ مجھے موت دے دے۔ وہ رو رہی تھی۔ امی آپ ایک بار ہماری بات تو سن لیں، اس کے بعد جو سزا دینی ہوگی آپ دے دینا۔ نرمین ماں کے قدموں میں جا بیٹھی تو انہوں نے اسے پھر سے جھٹک دیا۔ قریب مت آنا تم دونوں میرے، تم جیسی بیٹیاں اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ رخ پھیرتے ہوئے اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ امی یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، یہ بچہ دامل کا ہے۔ حریم فاطمہ کی دھیمی لیکن مضبوط آواز پر رقیہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سچ ہے امی، یہ بچہ دامل کا ہی ہے۔ اس بار حریم فاطمہ کی آواز اونچی ہوئی۔ امی آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں، آپ نے پریگننسی رپورٹ نہیں دیکھی، اس میں صاف لکھا ہے کہ پریگننسی 6 ہفتے کی ہے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ رقیہ بیگم نے اس پر ڈیٹ چیک کی تو نظریں پتھر آ گئی۔ لیکن یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا تو صرف دامن سے نکاح ہوا تھا، رخصتی تو ہم نے تمہاری نہیں دی کہ تم بغیر رخصتی کے ماں کیسے بننے لگی؟ لوگ کیا کہیں گے حریم، تمہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ رقیہ بیگم ابھی بھی ان کی باتوں سے مطمئن نہیں تھے۔ ماما پلیز آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، یہ حریم کی اور اس کے آنے والے بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ نرمین اپنی بہن کی خاطر پھر سے ماں کے سامنے کھڑی ہوئی۔ رقیہ بیگم گہری سوچ میں پڑ گئی۔ انہیں وقت اپنے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی ان کی بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ کیا امی آپ کو اب بھی ہم پر شک ہے؟ نرمین نے ماں کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے دکھ سے پوچھا۔ حریم فاطمہ کی نگاہ بھی اپنی ماں پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ میں کیا کہوں تم دونوں کو، کون یقین کرے گا تمہارا؟ کوئی یقین کرے گا یہ بچہ دامل کا ہے؟ کیا اس کے گھر والے مانیں گے؟ نہیں، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ بے بسی سے سر جھٹکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ کوئی بھی تمہاری بات بھی یقین نہیں کرے گا، وہ ہم کلامی میں بولتے جا رہی تھی۔ امی میرا بچہ ناجائز نہیں ہے، دامل شاہ اس کا باپ ہے، حریم فاطمہ نے ماں کے مقابل پورے یقین کے ساتھ کہا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس کس کو یقین دلاؤں گی حریم؟ اور کیا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ یہ بچہ دامل کا ہے؟ میں ماں ہو کر تم پر یقین نہیں کر پا رہی تو کوئی اور کیا کرے گا؟ ان کی بات پر حریم فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رو تھی۔ امی آپ یہ تو نہ کہیں، ایسی بات ہے تو آپ خود ہی اپنی ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار ڈالیں۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ رقیہ بیگم کو اپنی بیٹی پر بہت دکھ ہو رہا تھا لیکن اس وقت اس کی خطا معاف کرنے کے لائق نہیں تھی۔ میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی حریم کہ تم رخصتی سے پہلے ہی ماں بن گئی۔ رقیہ بیگم نے اپنا رخ موڑ لیا۔ اس پر حریم فاطمہ تڑپ گئی۔ امی پلیز آپ بھی کہو، تم چپ رہو نرمین، خبردار بیچ میں بولی تو ورنہ 2 تھپڑ کھا جاؤ گی مجھ سے۔ رقیہ بیگم نے نرمین کو سختی سے اس معاملے سے دور رہنے کو کہا۔ امی آپ یا کوئی بھی بے شک میری بہن کا ساتھ نہ دے لیکن میں اپنی بہن کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑوں گی، چاہے اس کے لیے آپ مجھے کچھ بھی کہیں۔ بہت افسوس ہو رہا ہے امی آج مجھے، اگر یہاں آج دامل بھائی زندہ ہوتے اور وہ یہ سب کچھ اب سامنے آتا ہے تو یقیناً آپ نے اتنی باتیں کبھی نہیں سنانی تھی۔ کیا ہم لڑکیوں کی کوئی زندگی نہیں ہے؟ ہم لڑکیوں کو خود پہ اعتبار کے لیے ہمیشہ ایک مرد کی گواہی کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ ہمارا یقین کوئی کیوں نہیں کرتا جبکہ ایک ماں سے بڑھ کر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے؟ نرمین سخت دکھی ہوتے رو تھی۔ نرمین تمہاری زبان زیادہ ہی چلنے لگی ہے،
اس کو قابو کر لو، یہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جانتی ہو عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، بالکل کانچ کی طرح، ذرا سی درار پڑی نہیں اور سب کچھ برباد۔ اور پھر جو لوگ باتیں کریں گے نا، اس کا کیا؟ اور سب سے پہلے تو دامن کی ماں ہی تم پر انگلی اٹھائے گی، جو تم اس کے مرے ہوئے بیٹے پر الزام لگاؤ گی۔ وہ باتیں کریں گی اور پورا خاندان جو سنائے گا وہ۔ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ دامل بھائی اور حریم آپ بھی ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، کوئی اس بات سے انکار تو نہیں کر سکتا۔ آپ ایک بار بابا سے بات تو کر کے دیکھے۔ نرمین نے پھر سے احتجاج کیا۔ تم تو چپ ہی رہو، خبردار یہ بات کمرے سے باہر نکلی۔ میں کل ہی جاتی ہوں ایک اچھے سے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیتی ہوں۔ اور کیا امی؟ حریم نے تڑپ کر ماں کو پکارا۔ وہی جیسا تم سوچ رہی ہو۔ وہ نظریں پھیر گئی۔ امی آپ بھی ماں ہیں اور میں بھی ماں بننے والی ہوں۔ ایک ماں ہوتے دوسری ماں کو کہہ رہی ہیں کہ اپنے بچے کو ختم کر دو جب اس دنیا میں آیا بھی نہیں۔ یہ گناہ ہے امی، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اور جو تم نے کیا وہ کیا ہے؟ حریم تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، رقیہ بیگم نے غصے سے کہتے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھایا۔ امی آپ ایک منٹ آپی کی بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ نرمین پھر سے ماں کے پیچھے لگ گئی۔ کیا سمجھوں نرمین؟ یہ اس شخص کے اتنا قریب چلی گئی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کیا یہ جانتی نہیں تھی کہ رخصتی نہیں ہوئی؟ اور رخصتی سے پہلے لڑکی ماں بن جائے تو اس صورت میں کس کو یقین دلائے گی؟ اس بچے کے باپ کا، جبکہ وہ زندہ بھی نہیں۔ اور پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ ہاتھ چھڑاتے باہر نکل گئے، جبکہ نرمین وہیں پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی ماں بھی ٹھیک ہی نظر آ رہی تھی، کیونکہ یہ دنیا والے کسی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے تھے۔ اور یہ بھی سچ تھا کہ ایک عورت ہی بہتر بتا سکتی کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے۔ اگر حریم نے یہ بات پوری یقین کے ساتھ کہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ دامل اس بچے کا باپ ہے۔ شاہ حویلی اپنے نام کی طرح شاہانہ انداز میں پورے علاقے میں بہت مشہور تھی اور بہت خوبصورت حویلی تھی۔ ارباز سکندر نے یہ حویلی اپنی دونوں پوتیوں کے نام کی تھی، تحریم اور نرمین۔ دونوں پوتیاں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ ان کے ایک بیٹے تھے شاہد سکندر، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا تو نہیں دیا لیکن ایک ساتھ آگے پیچھے دو بیٹیوں سے نوازا۔ ارباز سکندر نے اس دن شاہ ولی کو دلہن کی طرح سجایا تھا اور سب کو بتایا یہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور دونوں پوتیوں کے نام بھی انہوں نے خود رکھے تھے۔ ارباز سکندر کی ایک بیٹی بھی تھی، اقرا سکندر، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت سے نوازا تھا۔ ان کے دو بیٹے تھے دامل اور بازل، وہ تھوڑی سی حساس طبیعت کی تھی۔ جب ارباز سکندر نے شاہ ولی اپنی دونوں پوتیوں کے نام کی تو ان کا دل بہت سخت تھا۔ بھلے ان کے پوتے نہیں تھے لیکن ان کے نواسے تو تھے، ان کے نام بھی یہ کر سکتے تھے۔ لیکن پھر قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ دامل اور تحریم میں محبت پیدا ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دل و جان سے جاننے لگے اور ان کے رشتے کی بات چل نکلی۔ اقرا بیگم نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رشتے کے لیے ایک شرط رکھی اور وہ شرط یہ تھی کہ دونوں بیٹیاں اسی خاندان میں رہی، یعنی دامل کے لیے تحریم تو بازل کے لیے نرمین۔ ان کی اس بات پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن ان کی بات سن لی گئی اور یوں دامل اور تحریم کے نکاح کے ساتھ بازل اور نرمین کا نکاح بھی ہو گیا۔ دامل اور تحریم تو اپنے نکاح سے بہت خوش تھے، جبکہ بازل اور نرمین کی ارینج میرج تھی۔ نہ انہوں نے پہلے کبھی دوسرے سے بات کرنے کی کوشش کی، نہ نکاح کے بعد ایک دوسرے سے رابطہ کیا۔ اور دوسری طرف دامل اور تحریم ایک دوسرے کے بہت قریب آ گیا۔ پلیز نرمین، وہ بھی ساتھ جائیں گے اور یہ راز ہمارے بیچ رہے گا۔ وہ یونیورسٹی ٹرپ پر جا رہے تھے جب تحریم نے نرمین سے ایک راز کی بات کی۔ نرمین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ آپ ہی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ انہیں منع کریں۔ یار وہ میری بات نہیں سن رہے، وہ مجھے ایسے جانے کی اجازت بھی نہیں دے رہے، اور میرا مریخ گھومنے کا بہت دل کر رہا ہے۔ پلیز یار مان جاؤ۔ وہ اور بازل دونوں آئیں گے، جس ہوٹل میں ہم رکیں گے وہ بھی وہیں ہوں گے، اور پلیز پلیز یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ تحریم نے اسے قسم دی اور وہ خاموش ہو گئی۔ تو تحریم اور حریم اپنی یونیورسٹی فرینڈ کے ساتھ مری روانہ ہوئے تو دوسری طرف دامل بازل کو لیے اپنی گاڑی میں انہیں کے پیچھے نکلا۔ آپ بھی مجھے تو ابھی بھی کچھ صحیح نہیں لگ رہا کچھ۔ ریزورٹ پہنچ کر ریزورٹ پہنچ کر بک کیے ہوئے اپنے اپنے روم میں جاتے ہوئے نرمین نے اپنے دل کی بات بہن سے کہی، کچھ نہیں ہوگا، وہ دونوں اسی ریزورٹ میں ہیں اور اپنے الگ الگ روم میں ہیں، ٹھیک ہے تم فکر نہیں کرو، جانتی ہو نا دامل سب سنبھال لے گا۔ تحریم نے اس کو تسلی دلائی۔ پہلے دن تو سب سفر کی تھکان کی وجہ سے اپنے روم میں جاتے ہی آرام کرنے لگے۔ دامل کا ارادہ تحریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت سپینڈ کرنا تھا۔ پہلے دن تو ان کے آپس میں کوئی بات نہ ہو سکے،
दूसरे दिन सब मरी घूमने निकल गए और शाम को ही मूसलाधार बारिश होने की वजह से जल्दी अपने अपने कमरों में जा घुसे, जबकि वो दोनों बहनें अपनी दो दोस्तों के साथ कमरे में बैठी गपशप लगा रही थी कि तहरीम ने नरमीन के काम में घुसकर बताया कि दामिल उनसे मिलने के लिए नीचे बुला रहा है। अपनी दोनों दोस्तों के सामने निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी नरमीन उसे वहां से निकालने में कामयाब तो हुई, लेकिन उसके लिए उसे बादल के मुंह लगना पड़ा और दामिल और तहरीम की मुलाकात हो गई। और इस मुलाकात में वो सब कुछ हो गया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। दोनों प्यार की बारिश में भीगते रहे। दामिल ठंड से कांपती हुई तहरीम को अपने कमरे में ले गया। तहरीम, तुम ठीक हो? अचानक तहरीम की खराब होती हालत देखता वो घबरा गया। जी ठीक हूँ, बस थोड़ी ठंड लग रही है। उसके दांत आपस में बज रहे थे। मैं नरमीन को मैसेज करती हूँ ताकि वो वापस रूम में है। बोलते हुए वो हकला रही थी। मोबाइल उठाते तहरीम नरमीन को कॉल करने लगी कि उसके हाथ से मोबाइल छूट के नीचे गिरा। दामिल ने फौरन आगे बढ़कर उसे दोबारा फ़ोन थमाया, लेकिन वो बंद हो गया था। इसे क्या हुआ? वो मोबाइल चेक कर रही थी कि एकदम से उसे छींक आई और फिर से उसके पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। दामन ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर उसे बिस्तर पर लेटाया और उसके हाथ पैर रगड़ने लगा, पर वो अपने हवास खो रही थी। तहरीम, तहरीम यार, ओपन योर आइज, क्या हो गया तुम क्यों परेशान कर रही हो? वो उसे पुकार रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन रही थी, बस काम पे चली जा रही थी। उसके पास से उठता बादल के पास जाने का इरादा कर रहा था कि तहरीम ने उसे हाथों से थामा और उस लम्हे में दामिल कह हुआ और जज्बात की रूह में बहकता हुआ अपनी मनकुहा के करीब होता चला गया। तहरीम को उसकी ज़रूरत थी, वो अपने और उसके बीच के सारे पर्दे गिराता चला गया। जुनून मोहब्बत की बारिश में उसे भगोता खुद भी उसके जिस्म का हिस्सा बन गया। लेकिन कौन जानता था मोहब्बत की आजमाइश होगी। हर दौर में हुई, अब उनको भी उनकी मोहब्बत ने रुसवा करना था शायद। सुबह हुई तो तहरीम हिचकियां भरी रो रही थी। उसकी सिसकियों से दामन की आंख खुली तो झटके से उठ बैठा। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो एकदम परेशान हुआ। तहरीम ने उसे शिकवा कुना अंदाज में देखा और वो उसकी नज़रों का महफूज समझ नहीं पाया। जान, मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? इधर आओ। उसे खींच कर अपने करीब करने लगा तो वो उसके सीने से लगती मज़ीद फूट फूट कर रो थी। अगर ऐसे ही रोती रहोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? वो फिक्रमंद होते उसकी कमर से लाते मोहब्बत से पूछने लगा। रात हमारे बीच में क्या? रोते हुए अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। घबराओ नहीं, जस्ट रिलैक्स। मेरी जान, रोना बंद करो। बीवी हो मेरी, क्यों इतना घबरा रही हो? हक रखता हूँ तुम पर। और रात को तुम्हें बहुत ठंड लग रही थी, बस, और कोई बात नहीं। तुम बस रो मत। मुझे समझाने लगा। निकाह में हो मेरे, लेकिन दामिल रुखसती तो नहीं हुई ना। वो बोलने की कोशिश करते सो सो कर रहे थे। जान, ऐसे मत सोचो, हमारे बीच कुछ गलत नहीं हुआ। और हाँ, निकाह के बाद जब मियाँ बीवी अकेले में मिलते हैं तो उसे रुखसती कहते हैं। उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उसके माथे पर बोसा देने लगा। लेकिन मुझे डर लग रहा है। तहरीम का रोना कम तो हो गया था, लेकिन उसके चेहरे से घबराहट नहीं जा रही थी। तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसे बहुत मोहब्बत से सीने से लगाता पुरसुकून करने लगा। और जब घर वालों को पता चला, सब नाराज हो जाएंगे। तहरीम ने उसे एक और परेशानी की वजह बताई। डोंट वरी, इससे पहले रुखती हो जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझ पर यकीन रखो, मुझे तुम्हारी इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। और शिद्दत से उसको खुद पे झुकाता वो दिल से बोल रहा था। और तहरीम यही तो यकीन चाहती थी। नरमीन सारी रात तहरीम की गैर मौजूदगी का सोचते रहे। उसे सुबह होते ही सबसे पहले बाजुआ को कॉल की और उसे मिलने के लिए बुलाया। क्या हुआ, क्या मसला है, क्यों सुबह सुबह बुलाया? वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ रहा था। सुबह की हल्की लू फूट रही थी, लेकिन बादल ने सूरज को अपनी बाहों में लपेटा हुआ था। और मरी के सुबह का मंजर तो होता भी बहुत सुहाना था कि इस वक्त बादल बरस पड़े कुछ पता नहीं चलता था। सुबह के 6 बज रहे थे। रिजॉर्ट में बाकी सब अभी सो रहे थे, लेकिन नरमीन की नींदें उड़ी हुई थी। सारी रात वो तहरीम का इंतजार करती रही, पर वो ना आई। कुछ देर पहले उसकी आंख लगी थी और अब झट से खुली तो उसने तहरीम के नंबर पर कॉल मिलाई। उसका नंबर बंद आ रहा था। मजबूरन उसे बादल को कॉल करना पड़ी और अब वो दोनों एक दूसरे के सामने थे। नरमीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बात कैसे करे, लेकिन बात करनी भी जरूरी थी। अगर चुपचाप यहीं खड़े रहना है तो खड़ी रहो, मैं जा रहा हूँ। बादल उसकी खामोशी से चिढ़ा, तो इसने सुबह सुबह उसकी नींद खराब कर दी। फजर की नमाज के बाद वो कुछ देर पहले सोया था और अब उसके सामने खड़ा उसका चेहरा देख रहा था, जिस पे हर दर्जे परेशानी थी।
उसने खुद को तो बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था, लेकिन नरमीन शायद स्वेटर पहनना भी भूल गई थी। सिर्फ एक पतली सी शॉल में उसके सामने खड़ी थी, जिस पे बादल को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मौसम इतनी खुनकी थी कि हड्डियों में घुस रही थी, और सामने खड़ी इंतहाई लापरवाह थी। वो तहरीम रूम में नहीं है, नरमीन ने जल्दी से कह दिया। क्या मतलब, कहाँ है? वो एकदम परेशान होते हुए चौंक कर उसे देखने लगा। रात को जब दामिल भाई ने उसे बुलाया था तो वो चली गई। मुझे लगा आ जाएगी, मगर अभी तक वापस नहीं आई। बात करते करते तहरीम का लहजा रुंध गया। आप ही का नंबर बंद था और दामल भाई कॉल नहीं उठा रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप ही का नंबर बंद है और दामिल भाई कॉल नहीं उठा रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो आपको, नरमीन ने रूहान से होते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त सड़क पर खड़े बात कर रहे थे। बादल ने दामिल के नंबर पर कॉल मिलाई तो उसी लम्हे एक गाड़ी तेजी से उनके पास से गुजरी। नरमीन तो उस तरफ पीठ वो ना देख सकी, लेकिन बादल ने फौरन से कलाई से थाम कर अपनी जानब खींचा। वो सीधा उसके सीने से आने लगी। बादल ने पलट कर उस गाड़ी वाले को घुरी से नवाजा, जिसने आगे जाकर गाड़ी एक तरफ रोक दी थी। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला तो बादल ने आगे बढ़ते हुए गुस्से से उसका गिरबान पकड़ लिया। होश में रहकर गाड़ी चला, पता नहीं ये पार्किंग एरिया है। बादल की आवाज़ काफ़ी ऊंची थी, जबकि वो गाड़ी वाला परेशान होकर उसे देखने लगा। सर मुझे नहीं पता चला, सुबह का वक्त था, मुझे लगा यहाँ कोई भी नहीं होगा, तो मैं इसीलिए तेज़ी से। क्या मतलब है तेज़ी से? कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, एहतियात करनी चाहिए। ये होटल के अंदर का एरिया है। बादल उस पर शदीद किस्म का तपा था। नरमीन, जिसने कभी ज़िंदगी में उसे कोई बात नहीं की थी, क्योंकि वो पूरे ख़ानदान में गुस्सीला मशहूर था, और उसके गुस्से से तो नरमीन तो जानती थी जितना ये गुस्सीला था, इतना ही दामल, पोलाइट और नरम दिल इंसान था। उसे बहुत कम ही किसी ने गुस्से में देखा था। प्लीज़ रुक जाएं। नरमीन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, लेकिन उसने झटके से खुद को छुड़ाया कि नरमीन गिरते गिरते बची। आइंदा गाड़ी ध्यान से चलाना, वरना गाड़ी समेत तुझे तोड़ कर रख दूंगा। बादल ने उसकी गाड़ी के बॉन्ड पर अपनी जोर से मुक्का मारा कि नरमीन हैरत से उसकी पुश्त देखती रह गई। वो नरमीन की जानब मुड़ा और उसे कलाई से थामे वहां से आगे बढ़ गया। तुम्हारा ध्यान किस तरफ था? अगर मैं ना देखता उस गाड़ी को तो, वो गुस्सा जब्त करते बोला। मैं आपको देख रही थी। नरमीन के मासूम जवाब पर बादल ने उसे गहरी निगाह से देखा और सर झटकते हुए फिर से एक तरफ खड़े होते दामिल का नंबर मिलाने लगा, जो कि अब उसने उठा लिया था। भाई यार किधर हैं आप? बादल के लहजे में परेशानी थी। कमरे में हूँ बस, आ रहा हूँ। वो जो रोती हुई तहरीम को गले लगाए बैठा था, अपना माथा मसलते हुए बोला। भाभी मिसिंग है क्या, वो आपके साथ? बादल ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। हाँ मेरे साथ है, फिक्र नहीं करो। आगे से सब बहुत मुतमईन अंदाज में जवाब आया। ओके ठीक है, डोंट वरी। भाभी ठीक है? नरमीन की जानब नरमी से देखते बोला तो वो हैरान हुई। यार भाभी भाई के साथ है, तुम जाओ अपने रूम में, वो आ जाएंगी थोड़ी देर में। बादल ने मोबाइल अपनी पॉकेट में रखते माथे पर बल डाले कहा। तहरीम का दामन के साथ रात भर होना बादल को कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। नरमीन तो उसकी बात सुनते हुए फौरन अंदर की जानिब आ गई। वो तो बादल को बुला के पछताई थी। कमरे में आते उसने गहरा सांस भरा। तहरीम आप ही, एक बार आप मेरे हाथ लगो, फिर बताती हूँ। दोनों बहनों में सिर्फ 1 साल का ही फर्क था। तहरीम शावल लेकर बाहर आए तो दामिल ने उसे मखमूर निगाहों से देखा, जबकि उसकी रोई हुई आंखें दामिल को तकलीफ दे रही थी। दामिल ने उसे आगे बढ़कर अपने सीने से लगाया तो वो उसके सीने पर सर रखे। दामिल, जब सबको पता चलेगा कि हम यहाँ पर एक साथ मिले। ओहो, फिलहाल किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। इसमें मैं तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। उसके आंसू पूंछता हुआ उसके माथे पर लब रखता उसे फिर से पुरसुकून कर गया। वो दामिल के साथ नीचे लॉबी तक पहुंचे। नरमीन ने बहन को देखा तो उसने गहरा सांस खारिज किया। थैंक्स अल्लाह, अभी आप आ गई हैं, लेकिन ये सब क्या है? आप रात भर वापिस ही नहीं आई, कितनी मुश्किल से हैंडल किया। कोई एहसास है आपको? नरमीन ने दबे दबे लहजे में कहा तो तहरीम रोती नरमीन के गले से लगे। उसने तहरीम के गले लगे सारी बात मुख्तसर बता दी। अच्छा चलें छोड़ें और ऊपर चलते हैं। सबसे कहा है कि मैं आपके साथ बाहर हूँ, बार बार सब सवाल कर रही हैं, चलें जल्दी से मेरे साथ। वो तहरीम को लिए ऊपर की जाने बढ़ गई, जबकि दामिल खामोशी से वापस पलट गया और ये राज राज ही रह गया। और आज भी ना खुलता अगर अगर वक्त पर तहरीम की रुखसती हो जाती। लेकिन रुखसती कैसे होती? अचानक से कार एक्सीडेंट में दामिल की डेथ हो गई, जो सब पर कहर बनकर टूटी, खास कर तहरीम पर। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई।
وہ کیسے اسے بیچ راہ میں چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ ایکسیڈنٹ کے بعد لاش کو گھر نہیں لایا گیا تھا، وہ بہت بری حالت میں تھی، چہرہ مسخ شدہ تھی اور پہچان بھی نہیں آ رہی تھی، اس لیے مردہ خانے سے لاش کو لاتے بنا اس کو دکھائے دفن کر دیا گیا۔ سب لوگ تکلیف اور دکھ میں تھے، دامل کے جانے کا دکھ سب کے دلوں پر گہرا زخم دے گیا۔ ابھی کہ اس کی وفات کو بلا نہیں تھا کہ اب تحریم کی پریگننسی کی خبر ملتے ہی رقیہ بیگم ڈپریشن کی گولی کھاتے ہوئے اپنے دماغ کو پرسکون کر رہی تھی۔ ابھی صرف 15 دن ہی ہوئے تھے دامل کی ڈیتھ کو، جبکہ تحریم ایک منتھ پریگننٹ تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ یہ بچہ دامل کا ہی تھا، اور وہ جو آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پر نکاح کے بعد رخصتی تو نہیں ہوئی، تو عدت بھی نہیں تھی، پھر یہ بچہ۔ اف تحریم، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کس کس کو صفائیاں دیتے پھریں گے؟ ماں باپ کے گھر رہتے ہوئے تم نے یہ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا لیا؟ اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کی بیٹی جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا، سب نے اسے بد کردار ہی کہنا۔ وہ بہت زیادہ سوچتے پریشان ہوئی، لیکن پھر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، اور پھر رات کو انہوں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ رقیہ بیگم کے لیے سب کچھ ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا، پر باپ کے لیے نہیں، وہ سب سنبھال لیتے ہیں شاید۔ سکندر رات کو جب گھر آئے تو رقیہ بیگم نے ساری بات بامشکل ان کے گوش گزار دی، جس پر وہ دل پر ہاتھ رکھ کر ایک دم ڈھہ سے گئے۔ رقیہ بیگم نے ان کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ ہماری تحریم ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہ صاحب، رپورٹس میں نے خود دیکھی ہیں، کچھ کرے ورنہ ہماری تحریم بدنام ہو جائے گی، کوئی تو راستہ ہوگا۔ اوہ اللہ، رقیہ بیگم کس مشکل میں ڈال دیا، کاش پہلے بتا دیتی، میں اسی وقت رخصتی کر دیتا۔ اب تو دامل بھی نہیں رہا، کون یقین کرے گا؟ ہم کریں گے یقین، کوئی کرے نہ کرے، ہمیں کرنا ہے شاہ صاحب، وہ ہماری بیٹی ہے، ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ وہ دامل سے بہت پیار کرتی تھی اور دامل بھی اس پہ جان چھڑکتا تھا۔ آپ جانتے ہو ہمارے بچے ہیں وہ، ان کے بیچ جائز رشتہ تھا، بھول ہو گئی ہے ان سے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ رقیہ بیگم خود تو تحریم کو بہت کچھ سنا کر آئی تھی، لیکن اب باپ کے سامنے ان کی سائڈ لے رہی تھی۔ کیا کرتی؟ ماں تھی، مار سکتی تھی لیکن مارنے نہیں دے سکتی تھی۔ کیا ابورشن کروا لیں؟ رقیہ بیگم نے ان کی خاموشی پر دل پر پتھر رکھے ہوئے کہا، خدا کا خوف کرو رقیہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ قتل ہے، اور جب یہ بچہ جائز ہے تو پھر یہ قدم کیوں اٹھانا؟ قتل کسی صورت واجب نہیں ہے، نہ اس دنیا میں سکون، نہ آخرت میں۔ شاہد صاحب نے افسوس سے کہا، تو پھر آپ بتائیں نا، آپ بات کریں گے ابا حضور سے؟ کیا کہیں گے؟ کیسے سمجھائیں گے؟ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، لیکن تم تحریم سے کچھ مت کہنا۔ ابھی دامن کے جانے کا دکھ کم نہیں ہوا، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی پر اور کسی قسم کی آزمائش آئے۔ وہ چشمہ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے گہرا سانس بھر کر بولے، اور پھر کچھ دن تک وہ یہ خبر ارباز شاہ تک پہنچا چکے تھے۔ تحریم نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا، کسی سے بات نہ کرتی، بلکہ ہر وقت اداس ہی رہتی، جبکہ گھر کے بڑوں نے اس مسئلے کے حل کو سوچنا شروع کیا۔ ارباز شاہ اپنی پوتی کو یوں گٹ گٹ کر جیتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے وہ سوچ سمجھ کر ایک فیصلے پر پہنچے، لیکن اس فیصلے سے پہلے انہوں نے نرمین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اپنے دادا جان کی بات سن کر نرمین کے پیروں تلے سے زمین کھسکی، اس کا دل اتنے سخت زوروں سے دھڑکا جیسے سب ختم ہو گیا۔ ابھی جو ملا نہیں وہ اس طرح بچھڑ جائے گا، اسے اندازہ نہ تھا۔ بیٹا، یہ فیصلہ ہم مصلحتاً کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں تمہارا حق مارا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف تمہاری اپنی بہن ہے، اور اگر ابھی بھی کچھ نہ کیا تو دنیا والے اسے بد کردار کہیں گے، اور بچے کو ناجائز۔ واشگاف الفاظ میں تحریم کو صاف صاف بتا دیا۔ تحریم کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ بیٹا، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ جو فیصلہ تمہارا ہوگا وہی ہم سب کا ہوگا۔ تمہارے فیصلے کے بعد ہی میں اگلا قدم اٹھاؤں گا۔ ان کی بات پر نرمین نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ دادا جان، یہ رشتہ آپ نے طے کیا تھا، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے۔ دل پر پتھر رکھے بلاخر اس نے کہہ دیا۔ ارباز خان نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر آگے۔ فیصلہ تو بڑوں کے بیچ ہو چکا تھا، اس نے تو بس ہاں کہہ کے مہر لگائی تھی۔ اپنے کمرے میں آتی وہ دروازہ بند کیے روئے چلی گئی۔ یہ کیسی تکلیف تھی، جیسے اس کی روح تک چھلنی ہو گئی تھی، اور وہ کیوں رو رہی تھی؟ کس بات کا ماتم منا رہی تھی؟ اپنے رشتے کے ختم ہونے کا، یا وجہ کچھ اور تھی؟ وہ آنکھیں میچے ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ اقرا بیگم کی اچانک شاہ حویلی آمد کی وجہ نرمین بخوبی جانتی تھی، لیکن تحریم کو اس بارے میں نہیں پتہ تھا۔ سب اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے
یہی ڈسکس کر رہے تھے۔ نرمین کا چہرہ بہت بجھا ہوا تھا۔ یہ بات ہے نرمین، یہ سارا اہتمام کس کے لیے؟ تحریم خود عدت میں تھی ابھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ دامل کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور جب تک بچہ اس دنیا میں آ نہیں جاتا وہ عدت میں ہی رہتی۔ عدت کا مسئلہ بہت گمگیر ہے۔ اگر تو شوہر فوت ہو جائے تو عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ شوہر کی وفات سے پہلے اس کی بیوی پریگننٹ ہو جائے تو اس صورت میں عدت کی مدت بدل جاتی ہے، پھر بچے کی پیدائش تک عدت رہتی ہے۔ اب اگر بچہ باپ کی وفات کے اگلے دن اس دنیا میں آ جائے تو اسی وقت عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر 9 ماہ بعد بچے اس دنیا میں آتا ہے تو تب تک عورت عدت میں رہتی ہے۔ لیکن ہاں، معاملہ رخصتی کا بھی ہے، اور گھر والے اس معاملے پہ سوچ رہے ہیں، جبکہ وہ ابھی بھی عدت میں تھی۔ آپ ہی پھپھو آئی ہیں؟ اچھا۔ تحریم سن کر ایک دم خاموش ہو گئی، اور پھر کچھ ہی دیر میں اندر فیصلہ ہو گیا تھا۔ کسی کے چہرے پر خوشی نہ تھی، لیکن ایک اطمینان چھایا تھا، جسے دیکھتے ہوئے نرمین کو کھوکھلا سا مسکرائی۔ آ جاؤ تحریم بیٹا، چائے لے آؤ۔ رقیہ بیگم نے نرمین کی بجائے تحریم سے کہا تو نرمین کے قدم ایک دم رکے۔ مسکراتے ہوئے چائے کی ٹرالی تحریم کی جانب کر دی۔ امی میں جاؤں؟ تحریم نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا آ جاؤ، شکر ہے اللہ کا، وقت رہتے سارا معاملہ طے ہو گیا، اب کسی کو کوئی بات نہیں پتہ چلے گی، سب کچھ اچھے سے ہو گیا۔ رقیہ بیگم نے تحریم کو پیار سے کہا۔ کیا ہو جائے گا امی؟ تحریم کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ بیٹا تمہارا اور بازل کا نکاح۔ رقیہ بیگم کے الفاظ پر تحریم کو لگا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں انڈیل دیا ہو۔ تمہاری پھپھو کو آج اسی لیے تو بلایا ہے، انہیں ہم نے ساری بات بتا دی اور یہ بھی بتا دی کہ تم پریگننٹ ہو۔ پہلے تو وہی بات نہیں مانی، پھر قسم وغیرہ دی تو اپنی بات منوا کر ہماری مان لی، اور بازل کا نکاح تم سے۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ کیا بولے جا رہی ہیں؟ بازل کا نکاح نرمین کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ دونوں بہنیں ایک شخص کے نکاح میں ہو سکتی؟ آپ جانتے ہیں؟ وہ الجھن سے بولی۔ ہم سب جانتے ہیں، اس لیے نرمین اور بازل کا طلاق ہو رہا ہے، اور تم بھی اپنا مائنڈ اب سیٹ کر لو۔ امی کیا سیٹ کر لوں؟ آپ جانتی ہیں میں پریگننٹ ہوں، عدت میں ہوں، اور آپ اسلام کے اصولوں کے خلاف کیسے جا سکتی ہے؟ تحریم دبی دبی آواز میں چڑھائی۔ آپ ہی آواز نیچی رکھو۔ تحریم اگر تمہاری غلطی کو ہم ماں باپ چھپا رہے ہیں تو تم بھی ہماری مجبوری کو سمجھو۔ ہمیں بھی شوق نہیں کہ ایک بیٹی کو اجار کر دوسری کو بسائیں، اب تمہارے کیے کا تمہاری بہن کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ غصے سے بولتی اسے تکلیف دے رہی تھی۔ غلط، بالکل غلط، میں عدت میں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مر جاؤں گی لیکن ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ وہ زیانی چلانے لگی۔ کون سی عدت؟ ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہو اور عدت کا روگ پال رہی ہو؟ وہ بھی جواباً غصے سے بولے۔ امی جب میاں بیوی ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو وہ رخصتی ہی ہوتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ بچہ ہے، اس لیے مجھ پر عدت فرض ہے اور آپ مجھے اس بات سے روک نہیں سکتی۔ وہ اپنی کلائی چھڑاتی ہوئی غصے سے کچن سے باہر نکل گئی۔ اور خدایا میں کیا کروں، یہ لڑکی ہماری جان لے کر ہی دم لے گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑے گی۔ امی آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ واقعی عدت میں ہے۔ آپ دین اسلام کو ہم سے زیادہ سمجھتی ہیں۔ ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں آپ دنیاوی عزت کے لیے اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے کچھ بھی ایسا مت کریں کہ دنیا رکھنے کی خاطر اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ رقیہ بیگم نے گہری نظر سے اپنی اس بیٹی کو دیکھا جو ٹی ٹرالی ڈرائنگ روم کی جانب لے کر جا رہی تھی۔ دوسری طرف تحریم کمرے میں اتنی شدت سے رو دی کہ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ دامل وعدہ کیا تھا مجھ سے، ساتھ نبھاؤ گے، آج مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ یہاں میرے پاس نہیں ہیں، آپ سے محبت میرے لیے کتنی بڑی آزمائش بنتی جا رہی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کاش کہ اس دن ہم بہکتے نہ تو آج۔ تحریم نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے روتے ہوئے دامل کو سوچا، اور ایک بار رقیہ بیگم نے پھر سے تحریم کی کہی ساری باتیں وہاں موجود سب لوگوں کو بتاتی چلی گئی، جس پر وہاں موجود سب لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ اقرا بیگم نے نخوت سے دیکھا۔ کیا بابا سائیں، تو اس بچے کا وجود تو چھپ نہیں سکتا نا، پھر اس کا کیا حل ہے؟ کیونکہ یہ تو سچ ہے کہ ہمیں بچے کی پیدائش تک انتظار کرنا پڑے گا، اور اسلام کے مطابق نکاح عدت کے بعد ہی ہوگا۔ ارباز سکندر نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے سب کو دنگ کر دیا۔ وہ واقعی اس چیز کو بھولے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اکثر بڑے اپنے بچوں سے سیکھ پاتے ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کو نہیں توڑ سکتے تھے۔ یار دیکھو، میں پتا تو ہے یہ بچہ ہمارے دامن کا ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، اسے یہاں سے کہیں دور بھیجتے تھے جہاں اسے کوئی پہچانتا نہ ہو، اور جب بچہ ہو جائے تو ہم اسے واپس بلا لیں گے، اور پھر اس کا بازل سے نکاح کر دیں گے، اور انشاءاللہ بازل تحریم کو اور اس کے بھائی کے بچے دونوں کو اپنا لے گا۔
इकरा बेगम ने सोचते हुए सबको ये बात बताई। इकरा बेगम की बात पे सारे सोच में बढ़ गए और सबको उनकी ये बात मुनासिब लगी। फिर एक काम करते हैं, कुछ अरसे के लिए तरीम को मरी वाले बंगले में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ वो महफूज रहेगी और एक मुलाजमा को हम कल वक्ती उसके पास छोड़ देंगे। अपने बेटे की बात सुनकर अरबाज शाह एकदम चुप से हो गए। तहरीम उनके बहुत दिल के करीब थी, उनकी लाडली पोती थी, उसे अपनी नज़रों से कैसे दूर करते। उन्होंने कुछ सोचते हुए सबकी जानिब एक निगाह दौड़ाई। ठीक है, जब तक तहरीम मरी वाले बंगले में रहेगी तब तक मैं भी उसके साथ वही रहूँगा। सब ने हैरानी से उन्हें देखा, लेकिन उन्होंने किसी को भी इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। बादल जैसे ही घर दाखिल हुआ तो उसका दिमाग बुरी तरह गुमा हुआ था। उसके कानों में अभी भी तहरीम की बातों की गूंज जारी थी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझे हैरत हो रही है सब कुछ जानते हुए कि मैं तुम्हारे भाई की बेवा हूँ, उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इद्दत में हूँ। तुम कैसे मुझसे निकाह कर सकते हो? तहरीम की रुंधी आवाज़ सुनकर वो हैरत ज़दा हुआ। एक मिनट, एक मिनट, किसने कह दिया आपसे कि मैं आपसे निकाह कर रहा हूँ? बादल का दिमाग एकदम से घुमा। बस करो बासिल, इतनी मासूम मत बनो जैसे तुम कुछ पता ही नहीं है। वहाँ अंदर पुप्पो बैठी सब बातें कर रही हैं तो यकीनन वो ये सब जो बातें कर रही हैं तो तुम्हारी रजामंदी के बगैर तो नहीं आई होंगी ना। वो बुरी तरह बदगुमान हो रही थी। अम्मी, अम्मी वहाँ शाह हवेली क्या करने गई हैं? बादल को हैरत हुई। ये तुम अपनी अम्मी से पूछना, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं दामिल की बेवा हूँ। वो सारी जिंदगी उसी के नाम पर गुजार दूंगी, लेकिन किसी से भी निकाह नहीं करूँगी। वो पुरज़्ज़म लहजे में कहती हुई कॉल काट गई। उसी लम्हे नरमीन कमरे में दाखिल हुई। तहरीम को फूली सांसों से देखते हुए वो घबराई। क्या हुआ आपी, आप ठीक है? नरमीन ने उसे पानी पिलाया। आप परेशान हो, आपकी सारी बात अम्मा ने अंदर सबको बता दी है। अब आपका निकाह रोक दिया गया है, जब तक आपकी इद्दत ख़त्म नहीं हो जाती तब तक। उसके बाद क्या होगा? तहरीम ने गुस्से से पूछा। वही जैसा हमारे बड़े चाहते हैं। नरमीन गहरा सांस खारिज करती हुई उठी। नरमीन, तुम जैसी बुज़दिल लड़की मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, जो अपने शौहर को किसी को भी इतनी आसानी से सौंप देगी। खुदा की कसम, तुम्हारी जगह मैं होती मर जाती, अपने शौहर को मार देती, लेकिन उसे किसी और को कभी ना देती, फिर चाहे सामने सगी बहन ही क्यों ना हो। तहरीम ने बहुत अच्छे से उसकी तबीयत साफ की। एक पल को तो नरमीन साकती रह गई। उसे क्या कहती? बाज़िल ने कभी उसे मनगूहा होने का शर्फ ही नहीं बख्शा था। वो इस एक खोखले रिश्ते के लिए कैसे स्टैंड लेती, जबकि वो ये भी महसूस कर रही थी कि बाज़िल इस रिश्ते से खुश भी नहीं है। ये सब बातें वो तहरीम को नहीं समझा सकती थी। अगर वह समझाती तो वह मज़ीद हाइपर होते, इसलिए खामोशी रहना मुनासिब समझा। दूसरी तरफ बाज़िल का दिमाग पूरी तरह अपसेट था। वो सीधा माँ के कमरे की जानिब बढ़ा, जब फ़ोन पर वो किसी से बात कर रही थी। अरे वासिल, आज तुम जल्दी आ गए। उन्होंने कॉल काट दी और उसके बाद जा पहुँचे। अम्मी, आप शाह हवेली गई थी? आज वो इतना गुस्से में था कि इकरा बेगम समझ गई कि वो सारी बात जान गया है और उसे किसने ये सब कुछ बताया होगा उसका भी अंदाज़ा लगा रही थी। हाँ गई थी तो उन्होंने भी इनकार ना किया। आप वहाँ क्यों गई थी अम्मा? आप वहाँ क्यों गई थी? वो एकदम भड़का। जिसने ये तुम्हें बताया कि मैं शाह हवेली गई थी, उसने ये नहीं बताया? अम्मी, मुझे आपसे सब कुछ जानना है, प्लीज़ बताएं मुझे। बाजिल, माँ हूँ मैं तुम्हारी, थोड़ा अदब लिहाज से बात करो। और भाई की विवश से निकाह करना कोई गुनाह तो नहीं, तो तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? वो भी अपनी टोन में वापस आते बोली। भाई की बेवा? अम्मी, वो इद्दत में है, ये भी तो पता होगा आपको, और मेरे निकाह में उसकी छोटी बहन है। और शायद आप सब ये बात बोल रहे हैं, जानते हैं इसलिए हम इद्दत के बाद निकाह करेंगे, वो भी बहुत सादगी से। तब तक तुम्हारा और नरमीन का तलाक का मामला भी हल हो जाएगा। वो बड़े आराम से उसे अपनी प्लानिंग बता रही थी, जबकि एकदम बाजिल को चुप लगी। अच्छा, तो इस सब में मेरी माँ का क्या फ़ायदा होने वाला है? ज़रा ये भी समझा दे मुझे, क्योंकि 4 दिन पहले तो आपको तहरीम मनहूस लग रही थी, आपके बेटे को खा गई, अब आप अपने दूसरे बेटे का निकाह उससे कर रही हैं। मुझे तो हैरत हो रही है आपकी सोच पर। उसके इतने वाशगाफ अल्फाज में तंज करने पर वो एकदम से चुप हो गई। ये मैंने नहीं, तुम्हारे नाना जान ने फैसला किया। और मेरे साथ तुम मत भड़को, मैं जानती हूँ तुम्हें ये इत्तला नरमीन ने दी होगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब कुछ नरमीन की मर्ज़ी से ही हो रहा है। इस सब में उसकी रजामंदी शामिल है। अब की बार वार सीधा दिल पर जा लगा। होती नरमीन ऐसा? नरमीन ऐसा? ऐसा उसे यकीन ना आया। हाँ, उसने खुद बोला तुम्हारी नाना को वो बेशक इस रिश्ते को ख़त्म कर दे तो फिर पीछे क्या रह जाता है बासिल। और फिर तुम्हारे नाना जान मजबूर हो गए और उस वक्त बेटा उन्हें हमारी ज़रूरत है। हम सब जानते वो बच्चा दामिल कर, हम सबको उसकी खातिर ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा।
اور فیصلہ ہو گیا، اس لیے تم بھی اپنا دماغ تحریم کے لیے سیٹ کر لو۔ ان کی ساری بات سنتے ہوئے دامل نے اپنی ویسٹ پر ہاتھ رکھے گہرا سانس بھرا۔ اب آپ بھی میری ایک بات غور سے سن لیں، مرتا مر جاؤں گا لیکن نرمین کو طلاق نہیں دوں گا۔ اس کی کیا مرضی ہے کیا نہیں، مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، میں جو چاہتا ہوں وہ کر کے ہی رہوں گا۔ بتا دیجیے گا اپنے مجبور بابا کو، وہ مجبور ہیں بازل شاہ نہیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ دل میں سخت غصہ تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دل کیا کہ نرمین کو بلائے ملنے کے لیے یا اس کے گھر جا کر سیدھا اس کا دماغ سیٹ کر دے، لیکن وہ اپنے بھائی والی غلطی نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، وہ تنہائی میں ملنے کا مطلب تھا رخصتی تھا۔ پہلی بار وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرتا خاموش ہو گیا، کیونکہ ابھی عدت میں کافی وقت تھا اور اس دوران وہ کچھ نہ کچھ پلاننگ کر ہی لیتا۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ پر لگا کر اٹھ رہا تھا۔ تریم 9 ماہ مری کے بنگلے میں رہی، نرمین اور ارباز شاہ بھی اس کے ساتھ وہیں رہے اور اس کا مکمل خیال رکھا، اور اس تمام عرصے میں تریم سے بادل سے نکاح کے متعلق کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ بہت زیادہ حساس ہو چکی تھی، ہر بات پہ چڑچڑا پن دکھائی دیتی تھی، بس بار بار ایک ہی بات کرتی تھی کہ اگر ایسے کچھ ہوا جائے کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو نرمین اس کے بچے کا خیال رکھے، اسے سنبھال لے۔ آج تریم کو صبح سے پین ہو رہا تھا اور جب درد شدت اختیار کر گیا تو اسے ہاسپٹل لے آئے۔ اس وقت وہ ایمرجنسی میں تھی اور وہ باہر بیٹھے اس کے لیے دعا گو تھے۔ ایک پل کو نرمین کی نظر سامنے اٹھی تو وہ نظر ہٹانا بھول گئی۔ یہ گمان تھا، یہ حقیقت، اسے یقین آیا، لیکن دامل ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس لڑکی نے بہت حق سے دامل کا بازو تھاما تھا۔ نرمین نے اپنے دادا جان کی طرف دیکھا، ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ اسی پل نرمین اپنی جگہ سے اٹھی تھی، ان کی طرف گئی، وہ دونوں باہر نکل رہے تھے کہ نرمین ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ایک لمحے کو وہ رک گیا۔ دامل بھائی، آپ زندہ ہیں؟ نرمین کے چہرے کو مسکرانے چھوا، اور شخص کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ دامل؟ کون دامل؟ سوری، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ دامل نہیں، یہ شہرام ہے، میرے شوہر، اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے پورے وثوق سے کہا۔ نرمین نے پلٹ کر ایک نظر دامل کو دیکھا تو الجھ سی گئی۔ مانا کہ دنیا میں ایک جیسے چہرے ہوتے ہوں گے، لیکن اس شخص کا تل بھی تو وہیں اسی جگہ پر تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دامل کی ناک کی ٹپ پر وہ تل دیکھ چکی تھی۔ ہٹو راستے سے، ایسے کیا دکھے جا رہی ہو؟ چلے شہرام، آپ، دیر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ اس لڑکی نے گھبرا کر اس شخص کی بازو پر ہاتھ رکھا اور اسے لیے آگے بڑھ گئے۔ دامل بھائی، نرمی نے بہت جذب کے عالم میں پکارا تو ایک پل اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ آپ کی تحریم بہت تکلیف میں ہے، اسی ہاسپٹل میں، پلیز اس کی تکلیف کم کر دے ورنہ آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ نرمین نے اس کے دل پہ وار کیا۔ چلے شہرام، دیر ہو رہی ہے۔ وہ لڑکی بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی، اس شخص کا ہاتھ کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ نرمین کے دل نے صاف کہا کہ یہی دامل ہے، لیکن یہ سب کچھ کیا تھا، کیسے ہوا، وہ یہ سب پتہ لگانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے اس کی بہن کو اس کی ضرورت تھی، اور شاید اس سب کے لیے بھی اس وقت اسے کسی اور کی بھی ضرورت تھی، اور وہ تھا اس کا مجازی خدا، جس نے اسے تمام عرصے میں ایک دفعہ بھی نہ اس سے بات کی، نہ ملاقات ہوئی، نہ آمنا سامنا۔ وہ نرمین کو چپکی مار دے رہا تھا، جبکہ آج نرمین کو اس کی ضرورت تھی۔ ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ نرمین اور ارباز شاہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ ڈاکٹر، میری بہن کیسے ہے؟ وہ بہتر ہے، بلڈ بہت ضائع ہو گیا جس کی وجہ سے ابھی مکمل ہوش میں نہیں ہے، نیم غنودگی میں ہے، لیکن انہوں نے اپنا بچہ دیکھا، وہ بہت خوش ہیں۔ تھوڑی دیر تک انہیں مکمل ہوش آ جائے گا، تب انہیں وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں، پھر آپ مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر انہیں بتاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ دادا جان، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ وہ پریشان تھے کیونکہ جانتی تھی کہ تحریم کے اندر جینے کی امنگ ختم ہو گئی ہے۔ ہاں بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، پریشان نہ۔ ان کی بات پر وہ پرسکون ہوتے سر ہلاتے ہوئے بازل کے نمبر پر میسج کرنے لگے، کیونکہ ہمت تو نہیں تھی کہ اسے ڈائریکٹ فون پر بات کر سکتی۔ وہ بہت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، بس یہی دل سے دعا کر رہی تھی کہ ایک بار بازل یہاں آ جائے تو اپنے بھائی کو وہ کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ نرس نے نومولود بچے کو نرمین کی گود میں دیا، اس کی آنکھیں بند تھے، اسے فیڈر دیا گیا تھا۔ نرمین نے فون کر کے اپنی والدہ کو بھی بلوا لیا تھا۔ ابھی تحریم کی طبیعت اتنی ٹھیک نہیں تھی کہ وہ اسے لے کر اسلام آباد جاتے۔ کیا ہوا شہرام، کیا بات ہے؟ کیوں اس طرح سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہو؟ نیلم نے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے اس لڑکی کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ اپنا سر تھامے بولا۔
جبکہ اس کی آنکھیں بہت لال ہو رہی تھی۔ شہرام پتہ نہیں کون سی لڑکی تھی، ایسے کچھ بھی بولتی گئی اور تم نے اپنے دل و دماغ پر لے لیا۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ شہرام اپنی جگہ سے اٹھا کے ایک دم لڑکھڑا کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ نرمین بہت بری طرح گھبرائی۔ شہرام کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو، کبیر چچا وہیں سے چلائی۔ اسے شہرام کو ہاسپٹل لے کر جانا تھا جہاں وہ اس کو روٹین چیک اپ کرواتی تھی۔ بازل نے اس میں موبائل پر دیکھا تو نرمین کا ایک میسج آیا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، اتنے عرصے بعد اسے کیا میسج کرنے کی سوچی۔ میسج کھولا تو چونک گیا۔ السلام علیکم بازل، آئی نیڈ یو۔ مجھے آپ کی بہت سخت ضرورت ہے، پلیز آ جائیں۔ نرمین کے الفاظ بازل نے کوئی 20 دفعہ پڑھ لیے تھے، مطلب وہ اسے بلا رہی تھی۔ لائف میں پہلی بار بازل نے آنکھیں بند کر کے یقین کرنا چاہا۔ اس نے فوراً دل کی سنتے ہوئے کال بیک کی۔ نرمین کے نمبر پر کال آ رہی تھی۔ بازل کا نام دیکھتے ہوئے اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ کال ریسیو ہو چکی تھی۔ دونوں طرف پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ نرمین کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ بازل نے بات کرنے میں پہل کی۔ آپ چچا جان بن گئے ہیں، نرمین نے لم لہجے میں کہا تو بازل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کاش وہ یہاں ہوتے تو ہم سب مل کر یہ خوشی سیلیبریٹ کرتے۔ وہ اداس ہوا۔ اگر وہ وہاں نہیں آ سکتی تو آپ تو مری آ سکتے ہیں نا؟ نرمین نے فوراً سے اس کی بات اچک لی۔ پلیز امی آ رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ۔ نرمین میں وہاں آ کر کیا کروں گا؟ بازل نہ سمجھی سے بولا۔ آپ آئیں تو صحیح، پھر آپ کو بتاؤں گی ایک بہت بڑی وجہ ہے یہاں پر۔ اسے سن کر آپ بھی کہیں گے کہ واقعی آپ کو یہاں آنا چاہیے تھا۔ نرمین میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ ایک دم سے بادل کا لہجہ چینج ہوا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال کر بھابھی سے… بادل غصے سے اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پایا۔ نرمین کا دل دھڑکا تھا۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا نرمین بیگم، میں تمہیں چھوڑنے سے بہتر یہی سمجھوں گا کہ تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ وہ سخت لہجے میں گرایا تھا۔ نرمین کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ بہتر ہوگا یہ فضول خرافات اپنے دماغ سے نکال دینا اور اس کے بعد ہی مجھ سے ملنا، ورنہ بھائی میں دامن شاہ گئی ہوں اور بنا رخصتی کے بھی مجھے… بازل ایک دم سے نرمین نے گھبرا کر اسے ٹوکا۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے نرمین کا دل 120 کی رفتار سے دوڑا۔ پلیز ایسا کچھ نہیں، آپ میری بات… ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جو کچھ پہلے ہوا ابھی اس کا حساب بھی تم سے لینا باقی ہے۔ اس کی باتوں پر نرمین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ آپ آ رہے ہیں نا؟ نرمین نے یقین کرنا چاہا تو وہ دھیما سے مسکرایا۔ اب منکوہا نے یاد کر ہی لیا ہے تو وہ بھی زندگی میں پہلی بار تو آنا تو پڑے گا نا۔ وہ جذب کے عالم میں اس سے کہتا اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ ڈونٹ وری، زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا تو نرمین نے جھٹ سے کال بند کر دی۔ واہ ہے، کتنا مشکل ہے اس شخص سے بات کرنا۔ بس ایک بار یہ یہاں آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے دل سے جیسے بہت بڑا بوجھ سرک رہا تھا، اور جیسے تحریم کو سب پتہ چلے گا کہ دامل بھائی زندہ ہے تو وہ جی اٹھیں گے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے پرسکون ہو رہی تھی۔ شام کے وقت ڈاکٹرز نے تحریم کو وارڈ میں شفٹ کر دیا اور وہ پہلے سے بہت بہتر تھی، لیکن مکمل طور پر ابھی سنبھلی نہیں تھی۔ رقیہ بیگم اور بادل ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ رقیہ بیگم نے بے چینی سے آگے بڑھتے بچے کو گود میں لیا، بسم اللہ پڑھتے اس کا ماتھا چوما۔ ہمارا دامل دیکھو بازل، ہمارا دامل واپس آ گیا ہے نا؟ وہ پرجوش ہوتے بولے۔ بازل نے بہت محبت سے اس بیبی کے گال کو چھوا، جو بھوک سے رونے کی تیاری پکڑ رہا تھا۔ نرمین نے فوراً فیڈر بنا کر بیبی کے منہ کو لگایا۔ تحریم کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ابھی وارڈ میں شفٹ کر دیا ہے، ملنے نہیں دے رہے۔ میں بات کرتا ہوں۔ بازل نرمین کی بات سنتے ہوئے ریسیپشن پر چلا گیا، جبکہ طبیعت خرابی کی وجہ سے ارباز سکندر تھوڑی دیر پہلے گھر کے لیے نکلے تھے۔ صبح سے وہ یہیں پر تھے، اب انہیں زبردستی گھر بھیجا تھا اور ریسیپشن پر کھڑا بات کر رہا تھا کہ اچانک سے آتے ہوئے نرمین نے اس کی کلائی تھام لی کہ بات کرتے ہوئے بازل کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ یہاں آئے، میری بات سنیں۔ اس کو کلائی سے تھامے کوریڈور سے چلتے ہوئے راہداری کی جانب آئے۔ بازل کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ ہی بالکل ٹھیک ہے، میں نے انہیں دیکھا، وہ کافی دیر سے ہم سب کا انتظار کر رہی ہیں اور اپنے بچے کا بھی، لیکن میں ہی نہیں ملنے دے رہی۔ اس کے کان کے پاس جاتے سرگوشی کرنے لگے۔ اس کا یوں قریب آنا بازل کے دل میں جذبات سے جگانے لگا۔ کیا مطلب؟ اب کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ دل میں طوفان اٹھا تھا، پر بظاہر وہ نارمل تھا، اور ویسٹ پر ہاتھ رکھے ماتھے پر بل ڈال دے۔ اس سے پوچھا، سب کے لیے ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے بازل۔ اچانک سے نرمین ایکسائٹڈ ہوتی ہوئی اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔
بازل تو اس لڑکی کی حرکتیں دیکھتا رہ گیا۔ ڈاکٹر پلیز آپ انہیں چیک کریں، پتہ نہیں کیوں یہ اچانک سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ دامل بھائی، ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ اچانک اپنے عقب سے کسی لڑکی کی آواز سنتے ہوئے نرمین کہتے کہتے رکی اور پلٹ کر دیکھا۔ وہی لڑکی کھڑی تھی جو ڈاکٹر کو ایک روم کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ نرمین کے چہرے پر ایک بہت خوبصورت مسکان نے احاطہ کیا۔ اب بتانے کا وقت نہیں بازل، آپ دکھانے کا وقت ہے، نرمین بہت زور سے بولی۔ بازل نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ سنو، رخصتی کے بعد میں خود دیکھ لوں گا تمہیں فرصت سے، ابھی بات کیا ہے وہ بتاؤ۔ اس کی بات پہ نرمین کے چہرے پہ حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ میں کچھ اور بات کر رہی ہوں، آپ کدھر پہنچ گئے ہیں؟ وہ خجل کا شکار ہوئی۔ اچھا اب جلدی سے بتا دو، یہ نہ میں کہیں اور پہنچ جاؤں، پھر تم بعد میں یہ۔ اس کی آنکھوں میں خماری سی بڑھنے لگی۔ آپ چلے میرے ساتھ، اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھے۔ بازل اس کے ساتھ کھینچا چلا گیا، لیکن نہ جانے آج اس کا دل بہت خوش تھا کہ وہ اس پر حق جتا رہی تھی۔ ایک روم کے پاس پہنچتے ہوئے وہ دونوں رکے۔ ڈاکٹر ایک مریض کو چیک کر رہا تھا اور ایک لڑکی اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ بازل کی نظر اچانک اس پیشنٹ پر پڑی تو اسے لگا جیسے اس کے گرد دھماکے ہونے لگے ہیں۔ اس کی زبان ہی گنگ رہ گئی، چہرے پر بے حد بے یقینی تھی۔ کون ہے آپ لوگ اور یوں منہ اٹھا کر اندر کیوں چلے آئے؟ نیلم نے آگے بڑھتے ہوئے نرمین کو دھکا دیا۔ اس پر بازل نے اسے فوراً اپنے باہوں میں بھرا۔ نرمین کو اس لڑکی سے اس طرح کی امید نہیں تھی، اس لیے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اپنی حد میں رہو تم لڑکی، ورنہ چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ بازل کا دماغ تو ایک منٹ میں ہی گھومتا تھا۔ بازل، وہ ہمارے دامل بھیا۔ نرمین نے اس کا دھیان دامل کی جانب کروایا۔ کوئی دامل بھائی نہیں ہے یہ تمہارا، یہ میرے شوہر ہے، سمجھے تم؟ وہ لڑکی غصے سے بڑھ گئی۔ ابھی پولیس کو بلواتا ہوں، وہ خود پتہ لگا لے گی کہ یہ کون ہے۔ بازل نے موبائل پر اپنے دوست انسپیکٹر گل خان کو کال ملائی تو اس لڑکی کے چہرے کا رنگ اڑا۔ نہیں پلیز رک جائیں، یہ شہرام نہیں ہے، یہ آپ کے بھائی ہی ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رو تھی۔ نرمین نے گہرا سانس بھرتے ہوئے فتح مندی سے بازل کی جانب دیکھا۔ بازل کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے بہت چاہت تھی، اور پھر دھیرے دھیرے اس لڑکی نے سارا راز کھول دیا۔ شہرام اس کا منگیتر تھا اور اس کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ دامل کی گاڑی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں مرنے والا شہرام تھا کیونکہ شہرام نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا اور نیلم اس کے پیچھے ہی تھی۔ دونوں کے اس سے پہلے دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا تھا اور شہرام غصے میں نشے کی حالت میں گاڑی لے کر نکلا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں شہرام کی گاڑی تو جل گئی، وہ جھلس گیا، جبکہ دامل نے گاڑی سے کود کر اپنی جان بچائی تھی، لیکن وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ مریم اپنے شہرام کو اتنی بری حالت میں دیکھ کر دہل کر رہ گئی۔ وہ دم توڑ چکا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے کہ نگاہ ایک طرف زمین پر بے ہوش پڑے شخص کو گہری نظر سے دیکھا۔ لوگوں کی مدد سے وہ اسے ہاسپٹل لے گئی اور وہاں پتہ چلا کہ یہ بہت بڑے پتھر پر گرنے سے اس کی یادداشت چلی گئی ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو نیلم کے دل میں خیانت آ گئی اور شہرام کو کھو چکی تھی اور اسے ایک سہارا چاہیے تھا کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ اسے دامن کے یادداشت چلے جانے کا فائدہ اٹھایا اور اسے شہرام بنا دیا۔ نیلم کی پوری بات سنتے ہوئے بازل اور نرمین نے افسوس کے ساتھ جھٹکا۔ بازل کو شہرام بنا تو لے آئی لیکن میں کبھی اس کے قریب نہیں گئی، شاید رب کو منظور نہیں تھا کہ ہم قریب آتے۔ دامل کو کچھ بھی یاد نہیں، نیلم انہیں بتاتے ہوئے پھر سے رو دی۔ بازل، دامل کی آواز پر وہ فوراً پلٹا۔ بھائی آپ ٹھیک ہے؟ فوراً آگے بڑھتے ہوئے دامل کو گلے سے لگایا۔ رو کیوں رہی ہوں پاگل، میں ٹھیک ہوں۔ دامل مسکرا رہا تھا۔ دامل بھائی آپ واقعی ٹھیک ہیں؟ اب کی بار نرمین نے بھی پاس آتی خوشی سے کہا، کیا یار میں ٹھیک ہوں، کیا ہو گیا تم دونوں کو، اور میری تحریم کہاں ہے؟ دامل کے سوال پر وہ دونوں چونکتے ہیں۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکی ہاتھ جوڑے آنسو پونچھتے باہر نکل گئی۔ آپ کی یادداشت واپس آ گئی ہے، اس بات پر ہم بہت خوش ہیں دامل بھائی، لیکن آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پایا تو بازل نے اسے مختصر نیلم کی ساری بات بتا دی۔ ساری باتیں چھوڑو، صرف مجھے یہ بتاؤ میری تحریم کدھر ہے؟ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، نہ جانے ایک سال کیسے گزر کے اس بات سے تحریم پر کیا کیا بیتی ہوگی۔ بھائی یہی تو کہہ رہے ہیں دامل بھائی، باپ کو آئیں آپ کو سرپرائز دے۔ وہ نرمین اور بازل کے ساتھ باہر آتا رقیہ بیگم سے ملا۔ رقیہ بیگم کی خوشی کی انتہا نہ رہے، ان کے ہاتھ میں بچہ دیکھ رہے ہیں۔ بازل نے اس کا دھیان اس بچے کی جانب کرایا۔ آپ کا بیبی ہے یہ؟ بازل کی بات پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلے، فوراً سے اپنی آنکھوں کی نمی چھپائے وہ بچے کو اپنی گود میں اٹھا گیا اور نظر ہی نظر میں اس کی نظر اتارنے لگا۔ دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے جبکہ
نرمین رقیہ بیگم کو ساری بات بتانے لگے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دامل کا ماتھا چوما، آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ دیکھیں ممانی جان، اس کی ناک کی ٹپ پر بھی دل ہے، بالکل میری طرح۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا، جبکہ اس بات پر باسل اور نرمین ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے گہرا مسکرائے۔ میری تحریم کہاں ہے؟ دامل نے بے چینی سے پوچھا تو نرمین نے سامنے وارڈ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بچہ گود میں لیے اس جانب بڑھ گیا۔ غموں کے بادل چھوٹ گئے تھے اور اللہ نے بہت بڑا معجزہ دکھا دیا تھا۔ رقیہ بیگم نے بیٹی کو گلے سے لگایا، ان کی بیٹی کا صبر رنگ لایا تھا۔ نرمین، وہ روتے ہوئے مسکرائے۔ بازل کو بھی اپنے پاس بلایا۔ ہم نے تم دونوں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، ہم بڑوں کو معاف کر دینا۔ میرے بچوں، ان دونوں کا ہاتھ تھامے رونے والے لہجے میں بولے۔ نرمین نے ماں کے ہاتھ چومے۔ نرمین، نرمین کہاں ہو تم؟ میرا بچہ مجھے لا کر دو، ورنہ میں تم سب کو جان سے مار ڈالوں گی۔ جیسے ہی دامل روم میں داخل ہوا، وہ چلاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ اس کی نارمل ڈلیوری ہوئی تھی۔ اسے صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر دامل کے دل میں ٹھنڈک سی بھر گئی۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا اندر، لیکن اس سب کے پیچھے نرمین تھی جس نے جان بوجھ کر کسی کو اندر نہیں آنے دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ سب سے پہلے دامل ہی اندر جائے، اور قدرت کا بھی یہ فیصلہ تھا۔ تحریم، دامل نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تو تحریم ایک دم ہوش میں آئی۔ دامل، آپ زندہ ہیں؟ نہیں نہیں، میرا وہم ہے یہ، وہ خود کلامی سے بولتی جا رہی تھی۔ نہیں جان، یہ میں ہوں، حقیقت میری جان۔ دامل نے اس کے گال پر لب رکھے۔ یہ دیکھو ہمارا بیبی۔ دامل نے اس کے سامنے بیبی کو کیا۔ یہ ہمارا بیبی ہے؟ ویسے تھام لی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی۔ وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ وہاں دامل نہیں ہے، اس کا وہم ہے۔ تحریم میری جان، دامل نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ تو ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی کہ گمان ہے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ کیا واقعی؟ وہ ڈرتے ہوئے اسے چھونے لگی۔ ہاں میں ہی ہوں۔ اس کے چہرے کے بے یقینی کو انجوائے کر رہا تھا۔ زندہ ہوں اور لوٹ آیا ہوں تمہاری دعاؤں سے۔ وہ شدت سے اسے خود میں بینچ گیا۔ دامل، کاش آپ سچ میں میرے پاس ہوتے۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ خواب بھی دیکھ رہی ہے۔ دامل نے اس کے لبوں پر شدت سے جھکتے اس کے 14 طبق روشن کیا تو اس کی آنکھیں پھیل کر پوری کھل گئی۔ وہ اتنی شدت دکھا رہا تھا کہ تحریم کا سانس رک گیا۔ اب یقین آیا؟ دامل کے پوچھنے پر اپنا چہرہ جھکائے وہ بری طرح رو تھے، جیسے یقین کرنا چاہ رہی تھی لیکن کر نہیں پا رہی تھی۔ اسے اپنے اللہ پر بے حد پیار آیا تھا، جس نے اس کے سر کا تاج واپس لوٹا دیا تھا۔ 2 ہفتے بعد گھر میں سب کو دامل کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اقرا بیگم اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھی، اور پوتے میں تو ان کی جان بسنے لگی تھی۔ بازل اور نرمین کی رخصتی کا دن بھی آن پہنچا۔ بہت اچھے طریقے سے نرمین کی رخصتی کا فریضہ سر انجام پایا۔ نرمین دل تھامے بازل کی سیج سجائے بیٹھی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن رات کے 2 بج گئے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اب تو نرمین کو بھی نیند آنے لگی تھی۔ غصے سے ساری جولری اتار کر ڈریسنگ پر پھینک دی۔ ٹھیک ہے، نہ آئے رہے باہر۔ سب کچھ اتار کر اب وہ دوپٹہ اتار کر دور صوفے پر اچھال گئی تو اسی وقت دروازہ کھلا اور بازل اندر داخل ہوا۔ اپنے سامنے نرمین کا قیامت خیز حسن دیکھتے وہ اپنی جگہ پر ایک دم ساکت ہوا۔ دوسری طرف نرمین کا بھی سانس رک ہی گیا۔ بنا دوپٹے کے چھوٹے سے بلاؤز میں، جس میں اس کا دودھیا کمر پوری آپ سے اس کے ساتھ چمک رہی تھی، اپنے خوبصورت اس کے میشاپ شیب راز کھاتی وہ اگلی پل شرم سے سر جھکا گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی کو میری باہوں میں آنے کی اتنی جلدی ہے۔ یہ خود ہی سب کچھ اپنے تن سے الگ کر دیا۔ اس کے بولنے کے بے باک جملے پر نرمین شرم سے پانی دھیرے سے آگے بڑھتے اپنا دوپٹہ اٹھانے کی کوشش کی، جسے بازل نے ناکام بناتے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگائے۔ اب پردے گرانے کا وقت ہے، تم خود کو چھپا رہی ہو۔ اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ نرمین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بازل، آپ، اس کی بات کاٹتے اس کے لال رنگ سے سجے خوبصورت لب پر ہلکا سا جھکا تو نرمین کے پورے جسم میں سپارک پیدا ہوا، لیکن بازل پہ یہاں نہیں رکا۔ ایک تشنگی تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نرمین کو کوئی بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس پر اپنی شدت نشاور کرنے لگا۔ آخرکار محرم کی محبت کی جیت ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو صبر کا پھل دیا تھا۔ بات قابل غور ہے کہ کوشش کرے نکاح کے بعد رخصتی کے بیچ زیادہ وقفہ نہ دے۔ نکاح حلال ہوتا ہے، رشتوں کو بھی حلال رہنے دے۔ جزاک اللہ۔ اس کا پارٹ 2 پڑھنا